اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے آئیڈیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت زندگی گزاری ہے۔ اس بات کو صرف مسلمان تسلیم نہیں کرتے، مسلمان تو کرتے ہی ہیں، غیر مسلموں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ قلم اٹھایا ہے اور آپ کی زندگی لکھی ہے، وہ بھی یہ بات لکھنے پہ مجبور ہوئے ہیں کہ اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ خوبصورت زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر اعتبار سے خوبصورت تھی، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے نمایاں اور سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا۔ قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسِ اِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا، کہہ دو اے لوگو، اللہ کا رسول تمہارے سارے جہان کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ زندگی اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو گفتگو فرماتے تھے وہ اللہ کی منشا کے مطابق فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمل فرماتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق فرماتے تھے۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، میرے بندہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو گفتگو فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے آپ کو کیا ہوتا تھا؟ القاء ہوتا تھا۔ ایک صحابی تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیات تو مختلف ہوتی ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے ہیں، کبھی آپ پریشانی میں ہوتے ہیں، کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات لکھتے ہو۔ تو انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی ہر بات لکھتا ہوں جبکہ آپ کی کیفیات مختلف ہوتی ہیں، تو کیا میں آپ کی ہر بات لکھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں وہ بات حق اور سچ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چونکہ خوبصورت تھی، ہمارے لیے نمونہ بنائے گئے ہیں، ہمیں ان کی زندگی کو سیکھنا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، سیرت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اتنا ضروری اپنے بارے میں جاننا بھی نہیں جتنا سیرت کے بارے میں جاننا ضروری ہے، تبھی ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اللہ سے محبت چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے۔ سیرت پر عمل کیے بغیر وہ نہ اللہ کو راضی کر سکتا ہے، نہ وہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، نہ وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر سکتا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اعلان کر دو، اعلان کر دو، ان کنتم، اگر تم، تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا جب تم اتباع کرو گے، سنت کے مطابق زندگی کو بناؤ گے؟ یحببکم اللہ، پہلا نتیجہ اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنانے سے کون محبت کرے گا؟ اللہ تم سے محبت کریں گے۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں ان کی زندگیاں اٹھائیں اور پڑھیں، ان کی زندگیوں میں یہ بات روز روشن کی طرح نظر آئے گی کہ وہ سنت پر عمل کرنے کے بڑے پابند تھے، وہ چھوٹی سنت کو بھی چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو یحببکم اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں محبوب بنائیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہاری کیا کر دیں گے؟ بخشش کر دیں گے۔
علماء کہ سنت پر عمل کرنے سے مغفرت بھی ہوگی اور اللہ تمہیں محبوب بھی بنائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ تو جب یہ سیرت اور سنت ہم کس طرح عمل کریں گے؟ جب ہمیں علم ہوگا، ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دونوں پہلو ہوں گے۔ ایک پہلو جیسے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات کیسے پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی آپ کی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور آپ کی وفات کب ہوئی، آپ کو کن عورتوں نے دودھ پلایا اور آپ کی پرورش کس نے کی۔ تو یہ سارے واقعات سیرت کا ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو ہمارے لیے عمل کے اعتبار سے نمونہ بنائی گئی ہے کہ آپ کا کھانا کیسے تھا، پینا کیسے تھا، اٹھنا کیسے تھا، بیٹھنا کیسے تھا، مسجد میں آنا کیسے تھا، مسجد سے نکلنا کیسے تھا، گھر کی زندگی کیسے تھی، تجارت کیسے تھی، آپ کی بیویوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسے تھا۔ یہ ایک سیرت کا دوسرا پہلو ہے، تو ہمیں دونوں کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمارے دلوں میں اضافہ ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا شوق پیدا ہوگا۔ ہم خود بھی تذکرہ کریں گے، گھروں میں تذکرے کریں گے، تو ایک سنت پر عمل کرنے کی فضا گھروں میں بھی قائم ہو جائے گی۔ جب انسان کسی چیز کا تذکرہ سنتا ہے اور اسے اپنے دل میں اتارتا ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ اچھائی کے تذکرے سے اچھائی کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے بڑھ کر کس کا تذکرہ مبارک ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ان دروس کو، ان اسباق کو پابندی سے، اہتمام سے سننا ہے اور نیت کرنی ہے کہ جو یہاں سیکھیں گے انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، پھر ہی ہمارے سیکھنے کا فائدہ ہے۔ اگر ہم نے صرف سن رکھا ہے، سن لیا ہے، معلومات حاصل کر لی ہیں، اس سے ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تبھی ہوگا کہ ہم نے سیکھا ہے، سنا ہے، اب ہماری زندگی بھی انشاءاللہ اس کے مطابق ہوگی۔ سب سے پہلے ہم سیرت کے پہلو، جو ایک پہلو ہے جو میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جو واقعات پیش آئے آپ کی پیدائش کے بارے میں اور آپ کی زندگی کے بارے میں، اس سے آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو عملی پیغام ہے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ تو نبی کو جو زمین پہ انبیاء تشریف لاتے تھے، ان میں عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، ان کو دنیا سے گئے ہوئے 500 سال گزر چکے تھے اور زمین پہ بہت ساری تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں۔ ایک لمبی تفصیل ہے، حالات بڑے خراب ہو چکے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو مکہ کے اندر اتنی جہالت تھی، اتنی اندھیری تھی، اتنی تاریکی تھی کہ وہ لوگ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اور اپنی ماں کو وراثت میں تقسیم کرتے تھے، اور صرف پانی پلانے کے جھگڑے پہ 40 سال ان کی لڑائیاں آپس میں چلتی تھی۔ گویا کہ انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، انسان نما جانور بنے ہوئے تھے۔ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا، 12 ربیع الاول تحقیقی قول کے مطابق تاریخ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور آپ کا جو نسب ہے، یہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب پھر بن ہاشم، یوں چلتا ہوا یہ عدنان تک روایات میں آتا ہے کہ یہاں تک تو اتفاق ہے کہ یہاں تک جو نسب ہے وہ بالکل محفوظ ہے۔ عدنان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک غیر محفوظ ہے، بلکہ بعض نے رد کیا ہے کہ وہ بیان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بعض
بڑی ضعیف اور کمزور روایات کے اندر آتا ہے. جتنی بات صحیح تحقیقی طور پہ ثابت ہے وہ ہے عدنان تک اتنا ہی آپ کا نسب بیان کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب، تو ان کا جو نسب ہے وہ حضرت مرہ پر جا کر ایک ہو جاتا ہے، دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں سے پھر نسب ایک ہی چلتا ہے آگے، سارے آبا و اجداد اکٹھے ہیں. وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بڑے عالی خاندان سے مبعوث فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے عرب میں کنانا کو چنا. کنانا ایک قبیلہ تھا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چنا، اور قریش کے قبیلے میں سے اللہ تعالیٰ نے ہاشمیوں کو چنا، اور ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. قبائل مختلف تھے، ان قبائل میں اللہ تعالیٰ نے چنتے ہوئے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا. تو آپ کے خاندان کے لوگ اور آپ کے جتنے آباء و اجداد تھے یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. جیسے مسجد کا متولی ہوتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، خانہ کعبہ کی خدمت کرنے والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد شامل تھے. تو جو لوگ عرب کے اندر خانہ کعبہ کی خدمت پہ مامور ہوتے تھے انہیں بڑا معزز سمجھا جاتا تھا، بڑا انہیں اعزاز دیا جاتا تھا کہ یہ ان کی عزت کی جاتی تھی کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں. تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آباء و اجداد کا خاندان ہے یہ بڑے شرافت والا، بزرگی والا، جیسا کہ حضرت عبد المطلب بھی خانہ کعبہ کے متولی تھے، اور اسی طرح حضرت عبد مناف جو آپ کے سلسلہ نسب میں نام آتا ہے، حضرت ہاشم، یہ سب خانہ کعبہ کے متولی گزرے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا اتنا بلند تھا کہ دشمن بھی اس بات پہ گھر سے ان کو بیٹھا رہنے دیں، یہ پورے کورس کے بعد آئیں گے، پوری کلاس کے بعد آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاندان اتنا بلند تھا، اتنی شرافت اور بزرگی والا تھا کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی تعریف کرتے تھے. روم کے بادشاہ کے دربار میں جب حضرت سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو اس نے سوال کیا تھا کہ جس شخص کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان کا خاندان کیسا ہے؟ حالانکہ دشمن تھے لیکن دشمنی کے باوجود اس بادشاہ کے دربار میں انہوں نے اقرار کیا، اعلان کیا کہ وہ بڑے بلند اور شرافت والے خاندان میں سے. دشمن بھی اس بات کی تعریف کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک نام آتا ہے فہر بن مالک. ان کا لقب تھا قریش. اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی کہتے ہیں. اب یہ بات سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریشی نسبت کیوں ملی اور آپ کو قریشی کیوں کہا جاتا. تو فہر بن مالک جو آپ کی آباء و اجداد میں نام آ رہا ہے ان کا لقب کیا تھا؟ قریش. قریش ان کا لقب کیوں پڑا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بڑے طاقتور تھے، جنگجو تھے، اور قریش اس مچھلی کو کہتے ہیں جو مچھلی تمام مچھلیوں پہ غالب رہتی ہے، اس کو غلبہ رہتا ہے. تو چونکہ یہ بھی جنگجو تھے، جب بھی کسی سے اس طرح کا معاملہ ہوتا تو یہ غالب ہی رہتے تھے، اس لیے اس نسبت سے ان کا لقب پڑ گیا قریش. تو وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ نسبت لگ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری نسبت ہے ہاشمی. حضرت ہاشم آپ کے پردادا تھے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. تو ان کا نام تو عمر تھا، یہ ہاشم بھی لقب ہے. تو یہ لقب ان کو کیسے ملا؟ مکہ مکرمہ میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. تو انہوں نے ملک شام کا سفر کیا، وہاں سے
روٹیاں لائے خشک، اور مکہ میں آ کر جو حجاج کرام حج کے لیے آئے تھے ان کے لیے ان روٹیوں کو چورا چورا کیا، باریک کیا، اور شوربہ بنا کر اس میں ڈال کر حاجیوں کی بہت خدمت کی۔ تو ہاشم کہتے ہیں چورا چورا کرنے والے کو، چونکہ انہوں نے حاجیوں کی اس انداز میں خدمت کی تھی تو اس وقت ان کا یہ لقب پڑ گیا ہاشم، یعنی چورا چورا کرنے والا، کہ روٹیوں کو باریک کر کے اس کے ذریعے حاجیوں کی خدمت کرنے والا، اس نسبت سے آپ کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ تو آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ حضرت ہاشم جو تھے یہ چونکہ حضرت عبد مناف کے بیٹے تھے، عبد مناف کے بیٹوں میں سب سے زیادہ جو ذہین تھے اور سب سے زیادہ جو خوبصورت تھے، جاہ و جلال والے تھے، یہ حضرت ہاشم ہی تھے۔ تو ان کی حضرت ہاشم کی شادی جو نکاح ہوا تھا، سلمہ نامی ایک عورت تھی جو مدینہ منورہ کے اندر ایک بڑا قبیلہ تھا، بڑی دیر تک رہا ہے، قبیلہ خزرج، اس قبیلے کی یہ عورت تھی، اس کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو جب یہ حضرت ہاشم ملک شام کے سفر پہ گئے تو جہاں آج کل جنگ ہو رہی ہے، جہاد ہو رہا ہے غزہ میں، فلسطین میں، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی قبر اب غزہ میں ہے، حضرت ہاشم کی قبر غزہ فلسطین کے اندر ہے، وہیں آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو پیچھے حضرت عبد المطلب جو ان کے بیٹے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان، وہ مدینہ منورہ کے اندر اپنے ننہال کے پاس تھے، چھوٹے تھے، وہاں کچھ سال پرورش پائی، جب 7-8 سال کے ہوئے تو پھر اپنے خاندان کے اندر مکہ مکرمہ کے اندر آ گئے تھے، وہاں جا کے پھر انہوں نے مکہ میں زندگی گزاری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم کا یہ تعارف تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں حضرت عبد المطلب ہیں، تو یہ بھی مکہ کے اندر بڑے اچھے لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے حضرت عبد المطلب، اور بڑے پارسا اور پاکیزہ لوگوں میں سے تھے، اور ان کو بھی اللہ نے بڑی خوبصورتی نصیب فرمائی تھی۔ ایک خوبصورتی کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کے چہروں میں نور نبوت چمکتا تھا، چونکہ اس خاندان سے کس نے آنا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا، تو جو جس خاندان سے آنا تھا اللہ نے ان خاندانوں کو ہی حسن نصیب فرما دیا، ان مردوں کو حسن نصیب فرما دیا، ان عورتوں کو حسن نصیب فرما دیا۔ تو لکھا ہے تاریخ کی کتابوں، سیرت کی کتابوں میں کہ ان کی پیشانی کے اندر بھی ایک نور محسوس ہوتا تھا، وہ نور نبوت ہی چمکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اولاد سے تشریف لائیں گے۔ تو یہ ان کی زندگی جو مکہ میں گزرتی تھی، یہ کئی دن غار حرا میں گزارتے تھے، اپنا کئی دن کا کھانا وہاں لے جاتے اور غار حرا میں بطور اعتکاف کے جیسے اپنے آپ کو روک لیتے، وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، اور اتنے معزز سمجھے جاتے تھے کہ اگر مکہ والوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی، لکھا ہے کہ ان کو ساتھ لے کے جاتے پہاڑ کے اوپر، وہاں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، بارش وغیرہ کی، ان کا وسیلہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتے، تو وہ کام ہو جاتے۔ عبد المطلب کا وسیلہ دیا جاتا، تو اللہ کے ہاں بھی چونکہ اعزاز تھا، معزز تھے، اور جتنی عرب کے اندر اس وقت جاہلیت والی باتیں پائی جاتی تھی ان کے سخت مخالف تھے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، عبد المطلب ان کی مخالفت کرتے تھے، اور جتنی بھی ان کے اندر بد اخلاقی والی چیزیں تھیں حضرت عبد المطلب اس سے بہت دور تھے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی صفات رکھی تھی اور مواحد تھے حضرت عبد المطلب۔ تو حضرت عبد المطلب کا یہ ایک عمل تو غار حرا کے اندر ان کی عبادت کا ہے، اور دوسرا ان کے ساتھ ایک بڑا واقعہ ہوا، کیونکہ عرب کے اندر ان کی شہرت تھی، مکہ مکرمہ کے اندر لوگ انہیں معزز سمجھتے تھے، جیسے میں نے کہا کہ یہی لوگ بیت اللہ کے متولی بھی تھے، بیت اللہ کی خدمت بھی ان کے ذمے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا واقعہ ہے یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابرہہ تھا، وہ بیت اللہ کو گرانے آیا تھا۔ سبب یہ ہوا تھا کہ اس نے یمن کے اندر
ایک گرجا بنایا، گرجا گھر بنایا، عیسائی تھا۔ اس کا یہ مقصد تھا کہ جس طرح لوگ مسلمان بیت اللہ کا لوگ حج کرتے ہیں تو اس طرح یہاں آ کر بھی حج کریں، یعنی بیت اللہ کے مقابلے میں ایک عبادت خانہ اس نے خود اپنا بنایا۔ اس کی یہ کوشش تھی کہ لوگ یہاں کا بھی آ کر وہی کام کریں۔ تو عرب والوں کو پتہ چلا، مکہ کے لوگوں کو، جو قبیلہ کنانہ کے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے، تو انہیں بڑی تکلیف ہوئی، چونکہ ان کے دلوں میں بیت اللہ کی بڑی عظمت تھی کہ اس نے بیت اللہ کے مقابلے میں ایسا عبادت خانہ بنا لیا اور یہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں سے ایک شخص گیا، اس نے وہاں جا کر نجاست کر دی، اس کو خراب کر دی، اس کے عبادت خانے کو۔ اس کو پتہ چلا کہ مکہ سے ایک شخص نے آ کر یہ کام کیا ہے، بڑی تکلیف ہوئی اس نے میرے بنائے ہوئے عبادت خانے کو خراب کیا ہے، گرجے کو خراب کیا ہے۔ اس نے وہاں یہ کہا کہ میں بیت اللہ کو گرا کے آؤں۔ بڑا لاؤ لشکر، بڑے ہاتھیوں کے ساتھ، بڑی فوج کے ساتھ آیا، تو آ کر اس نے مکہ مکرمہ کے قریب آ کر وہاں رکا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بیت اللہ کو گرانا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے لشکر نے آ کر یہ کیا، جو اس کا لشکر سب سے آگے تھا، مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں کے جو جانور تھے سب کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کو اپنی حراست میں لے لیا۔ اس جانوروں میں عبد المطلب کے بھی جانور تھے، تو یہ ان کے پاس گئے، ابرہہ کے پاس مذاکرات کے لیے۔ اس کو پتہ چلا کہ مکہ کے سردار آ رہے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ان کو وقت دیا۔ جب دیکھا کہ عبد المطلب کا جاہو جلال، روب، ایک مرتبہ تو اس پر بھی روب طاری ہو گیا، اتنا ان کی ماشاءاللہ روب تھا اور جاہو جلال تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے جانور واپس کریں، آپ بغیر کسی وجہ کے آپ کے لشکر نے ہمارے جانوروں پہ قبضہ کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے آپ جانوروں کی بات کر رہے ہیں، میں تو بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیت اللہ کو گرانا ہے یہ آپ کا اپنا فعل ہے، مجھے اپنے جانوروں سے غرض ہے۔ بیت اللہ کو گرانا ہے وہ خدا کا گھر ہے، خدا خود اس کی حفاظت کرے گا، وہ جانے تمہارا معاملہ، مجھے میرے جانور واپس کرو۔ تو اس نے حکم دیا کہ ان کے جانور واپس کر دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب اپنے جانور ان سے رہا کروا کے لے آئے، اور مکہ والوں کو آ کر کہا کہ سارے کے سارے اپنے جانور لے کر یہاں سے نکل جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، اور اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر بیت اللہ گئے۔ بیت اللہ کے پاس رو کے گر گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا باری تعالیٰ، یہ گھر تیرا ہے اور تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اب یہ تو ہماری مدد فرما، اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یوں دعائیں کی اور پہاڑوں کے اوپر تشریف لے گئے اپنے جانوروں کو لے کر۔ تو ابرہہ نے جب اپنے لشکر کو بیت اللہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا تو ایک مقام پر آ کر اس کی سواری بھی رک گئی، بڑی کوشش کی چلانے کی، نہیں چلی، اور زمین پہ ان کے جو جانور جو ہاتھی تھے وہ دنسنے شروع ہوئے۔ ادھر سے ابابیلوں کا ایک بڑا لشکر آیا، پرندے تھے، ان کے منہ کے اندر پتھر تھے، وہ پتھر ان کے اوپر لگتا سمجھ لو تلوار ہی بن جاتا۔ وہ پتھر اتنی طاقت سے ان کے اوپر گرتا تھا کہ ان کے اندر کو چیرتا ہوا، ان کی سواری کو چیرتا ہوا نیچے نکل جاتا تھا اور وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ پورا لشکر اللہ تعالیٰ نے اس طرح تباہ و برباد کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کو بیان کرنے کے لیے سورۃ الفیل کو نازل فرمایا تھا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، کس طرح اللہ نے ان پر ابابیلوں کو بھیجا اور ان پر پتھر برسائے، اور اللہ نے انہیں بالکل بھوسا بنا دیا، ختم کر دیا، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ تو حضرت عبد المطلب نیچے اترے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اپنے گھر کی اللہ تعالیٰ نے یوں حفاظت فرمائی، صلیب کے پجاریوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچا لیا۔ تو اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے اس واقعے سے بھی عرب کے اندر ایک چرچا ہوا کہ حضرت عبد المطلب کی اللہ تعالیٰ نے
دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی دعا کی قبولیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی تھے۔ یہ بھی بڑے خوبصورت، اور چونکہ ان کے چہرے کے اندر بھی نور نبوت چمکتا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عبد المطلب چاہتے تھے کہ میرا یہ بیٹا بڑا خوبصورت ہے، اللہ نے بڑا انہیں حسن عطا فرمایا ہے اور بڑی ذہانت عطا فرمائی ہے، کئی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کمالات نصیب فرمائے، جو جس عورت سے میں ان کی شادی کروں گا وہ بھی کوئی اعلیٰ خاندان کی ہونی چاہیے۔ وہ تلاش میں تھے کہ مجھے ایسی عورت ملے جو میرے ذہن کے اندر ہے، اس کے مطابق میں اپنے اس بیٹے کی اس سے شادی کروں گا۔ حضرت عبداللہ گئے جنگل کے اندر، وہیں پہ حضرت آمنہ کے والد حضرت وہب بھی موجود تھے۔ تو ایک انہوں نے واقعہ دیکھا۔ واقعہ یہ ہوا کہ کچھ یہودی ایک لشکر لے کر آئے، ان کو اپنی کتابوں کے علم سے، علامات سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہ شخص ہے جس کی اولاد میں آخری نبی آئے گا۔ حضرت عبداللہ کی علامات سے کچھ دیکھنے سے انہیں پتہ چل گیا تھا۔ وہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، ختم کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک غیب سے کچھ لوگ بھیجے۔ یہ حضرت وہاب پورا واقعہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ عام جو انسان ہمیں نظر آتے ان کی طرح نہیں ہے۔ انہوں نے یہودیوں کو بھگا دیا، حضرت عبداللہ کو باحفاظت ان کے گھر تک پہنچا دیا۔ یہ واقعہ حضرت وہاب کا دیکھنا تھا، ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی بڑی عظمت آ گئی کہ یہ جو نوجوان ہے، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 24 سال تھی، کہ یہ عام نوجوان نہیں ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کے ہاں پیغام بھیجا کہ میری بیٹی آمنہ ہے، میں اس کا نکاح عبداللہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ بھی حضرت آمنہ کے جو والد تھے، یہ بھی سردار تھے، عالی نسب والے تھے۔ تو عبد المطلب نے جب دیکھا پیغام نکاح آیا ہے، تو جو جس عورت کی وہ تلاش میں تھے، جن صفات والی عورت کی تلاش میں تھے، وہ ساری صفات حضرت آمنہ کے اندر تھی۔ انہوں نے فوراً اس کو قبول کیا۔ یوں حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے 24 سال کی عمر میں ہوا۔ تو 1 سال ابھی شادی کو گزرا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پیٹ میں تھے۔ تو حضرت عبداللہ اپنے ننہال ان کا تھا یہاں پہ مدینہ منورہ میں، یہاں اپنے والد کے حکم پر کھجوریں لینے آئے یا تجارت کے لیے آئے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یوں انتقال ہو، بلکہ بیمار ہوئے، 1 مہینہ بیمار رہے۔ وہاں سے ایک پیغام دینے والا پیغام دینے آیا مکہ میں، حضرت عبد المطلب کو پیغام دیا کہ آپ کے بیٹے عبداللہ بڑے بیمار ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حارث کو بھیجا کہ تم جاؤ وہاں پہ عبداللہ کی خبر گیری کرو۔ تو جب جہاں پہ پہنچے ہیں تو دیکھا وہ تو ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو جب واپس خبر آئی تو بہت زیادہ مکہ کے اندر اور اس قبیلے کے اندر بہت زیادہ غم ہوا اور بہت پریشان ہوئے۔ ایک پورا خاندانی ماتم قدا بن گیا۔ حضرت آمنہ نے بھی بڑے غمگین اشعار ان کی وفات پہ کہے تھے۔ تو یوں حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، تیرا رسول، تیرا نبی تو یتیم ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ میں اپنے نبی کی حفاظت اور پرورش کرنے والا ہوں، تربیت کرنے والا ہوں۔ اس لیے سورۃ الوضحیٰ پڑھے نا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ پوری سورۃ الوضحیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتی ہے۔ پورا قرآن ہی آپ کی شان میں نازل ہوا ہے۔ آپ کی حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، پورا قرآن میرے نبی کی اخلاق ہے۔ تو حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ تو پھر ہمارے ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ
حضرت عبداللہ کی جو قبر تھی وہ مسجد نبوی کی توسیع میں آ رہی تھی، ان کی قبر کشائی کی گئی، کتنی صدیاں گزر گئیں، جن بزرگوں نے دیکھا انہوں نے کہا بالکل تر و تازہ ایسے ہی پڑے ہوئے تھے جیسے آج دفن ہوئے۔ ان کو پھر بڑے ادب و احترام سے عرب کے بڑے بڑے مشائخ شیوخ نے ان کو دوسری جگہ منتقل کیا تھا۔ تو حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ، چونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی ہو گیا تھا، حضور بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت آمنہ کا جو انتقال ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آگے آ رہا ہے، آپ کی عمر 6 سال تھی جب حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد بھی دنیا سے چلے گئے اور والدہ بھی دنیا سے چلے گئی۔ نبوت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ بعد میں ہوا ہے، تو پھر آپ کے والدین کریمین کیسے مسلمان ہوئے؟ اس وقت تو یہ موحد ہی تھے، تو ضعیف روایات میں آتا ہے، لیکن ان کی چونکہ کثرت ہے اس لیے وہ درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا کہ معجزانہ طور پہ یوں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے والدین کو، حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ کو سامنے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے قدرتی اپنے حکم سے انہیں زندہ کیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، پھر دوبارہ دنیا سے رخصت ہو گئے، منتقل ہو گئے، یعنی انہیں دوبارہ اللہ نے زندگی بخشی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، کلمہ پڑھا، اور یوں اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین مسلمان تھے، ایمان والے تھے، موحد تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اس معجزانہ طور پہ احادیث میں روایات سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بہت سارے واقعات ایسے ہوئے کہ لوگ حیران تھے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ایران کے اندر ایک بڑی دیر سے آگ چل رہی تھی، وہ کبھی بجھی نہیں تھی، وہ بجھ گئی۔ کئی دریا خشک تھے، وہ پانی سے بھرنے لگے، ندیاں خشک تھی، وہ پانی سے بھرنے لگے، اور کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلہ برپا ہو گیا تھا، کبھی ہوا ہی نہیں تھا۔ تو کئی ایسے واقعات، اسے کہتے ہیں برکات نبوت کا ظہور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا کے اندر ایسی تبدیلیاں آئیں، ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جس سے دنیا والے کچھ لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ ہونے والا کیا تھا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے ساری یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں کہ بڑی عظیم شخصیت آنے والی ہے، ایک ایسا سورج طلوع ہونے والا ہے جو پوری کائنات کو آ کر روشن کر دے۔ اس کی جیسے سورج نکلتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے روشنی آتی ہے، پھر ایک سرخی سی بھی آتی ہے، یہ ساری علامتیں ہوتی ہیں کہ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ تو اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج طلوع ہونا تھا، اس سے پہلے بھی کچھ ایسی علامات اللہ نے ظاہر کر دی تھیں جس سے اندازہ ہونے لگا تھا کہ کچھ ہونے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خبر عرب کے اندر اور دنیا کے دوسرے جگہوں کے اندر، کیس و کسریٰ کے بڑے محلات مشہور تھے، وہاں بھی زلزلہ برپا ہو گیا تھا، اور ان کی آگ جو کئی سالوں سے آگ جل رہی تھی وہ بھی بجھ گئی تھی۔ تو یہ ساری ان کے لیے یہ پریشان کن ایک چیز تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اطلاع تھی۔